الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور درس قرآن جاری و ساری ہے. خالق کائنات مالک ارض و سما نے اپنی لاریب بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے یعنی لگاتار رسول بھیجے. اور ہم نے وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور پاک روح سے ان کی مدد فرمائی. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو. یعنی اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد اور کتاب تورات کا تذکرہ فرمایا اور ان کے بعد پے در پے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تک اللہ جل شانہ نے 4000 انبیاء کرام جو بھیجے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام آتے رہے اور جن کی تعداد تقریباً 4000 بیان کی گئی ہے. یہ سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ و محاسن تھے اور احکام
تورات کو جاری کرنے والے تھے، چونکہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت اور اشاعت کی خدمت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے دین کے علماء ربانی کو عطا فرمائی، اور کلی نشانیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ کیا کلی نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسا کہ مردے کو زندہ کرنا، اندھے کو آنکھیں دینا، برس والے کو اچھا کرنا، پرندہ بنا کر اڑانا اور غیب کی خبریں دینا۔ روح قدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، ان کے ذات سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام رہے، اور آپ 33 سال کی عمر شریف میں آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ 33 سال کی عمر میں آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام سفر و اثر، اس وقت تک سفر اثر میں کبھی بھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اور تائید روح یعنی روح سے تائید سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات ہے، اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلیل فضیلت ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں یہ دعا فرمائی تھی۔ اللہ، کیا فرمائی کہ جب وہ نعت پڑھا کرتے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرماتے اللہم اشہدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی مدد فرما جبریل کے ساتھ ذریعے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے خدمت بکاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا، یعنی آقا کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کا شان ہے، حضور خود عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے حضور کے غلاموں کی عظمت پر، غلاموں کی شان پر۔ اور سرکشی کی پھر بھی اے یہودیو تمہاری سرکشی میں فرق نہ آیا، کیوں کہ تم سرکشی پہ سرکشی کرتے رہے، اور یہودی پیغمبروں کے احکامات کو اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو قتل کر ڈالتے، جیسے کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور بہت سے انبیاء کرام کو شہید کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی در پہ رہے، کبھی آپ پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، طرح طرح کے فریب با ارادہ قتل کیے۔ آگے فرمایا وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہودیوں نے یہ استہزاء کا کیا اور کہا کہ یعنی مذاکر یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ، یعنی اللہ کو تو ان کے دلوں تک پتہ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ علیہ باللہ۔ تو آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن پاک جیسی عظیم کتاب آئی تو جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق فرماتی، یعنی دیکھیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے تمہاری کتاب کی تو تصدیق کر رہا ہے، جھٹلا نہیں رہا، بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم جس دین پر ہیں، ہمارا جو دین ہے یہ بڑا اچھا دین تھا، اور اب ہمیں چونکہ اللہ کو حکم آ گیا ہم اس دین کو چھوڑ کر دین محمدی کو اپنا لیں، لیکن ایسا نہ کیا۔ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ ہوتا کیا، یہود و نصارہ اپنے ہر معاملے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ کوئی بھی ان کو مشکل آتی، کوئی بھی پریشانی آتی تو وہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے، اور کیا مانگتے؟ اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، اے اللہ ہمیں نبی امی کے صدقے فتح و نصرت عطا فرما۔ یعنی پتہ چلا حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی
حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ آج ہم مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی الحمدللہ اس عقیدے پر ہیں جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، اس سے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہے منکروں پر۔ یعنی جانا پہچانا سے مراد جس ذات کی تعریف، جس کی نعت تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے، تو ظاہر ہے جب وہ ساری نشانیاں جو تورات کے اندر بیان ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت میں موجود تھی، تو وہ انہیں چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پاس جانی پہچانی شخصیت، جانی پہچانی ہستی مصطفیٰ جان رحمت کی آ چکی ہے، تو انہیں چاہیے تھا کلمہ پڑھتے، لیکن انہوں نے نہ ایسا کیا۔ اللہ فرمایا کہ اللہ نے ان پر لعنت کی، کہا کہ لعنت ہے اللہ کی منکروں پر۔ فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہو، اس کی جلن سے ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نبی رحمت، آخری نبی اگر آتا تو بنی اسرائیل میں سے آتا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو چونکہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے تو اس لیے بھی منکر ہوئے۔ تو اللہ فرمایا کہ یہ میری مرضی ہے، بھائی میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں جس کو چاہوں وہی کروں، جس کو چاہوں نبوت کا تاج عطا فرماؤں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، اللہ کے وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مب فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 کم و بیش نبی رسول آئے، تو ان میں سے نبیوں کو قتل معاذ اللہ کیوں کیا؟ اگر تم اپنی کتاب تورات کو حق مانتے ہو تو پھر وہ تو تورات تھی اور تو کوئی کتاب نہیں، بلکہ جو نبی آئے وہ تو تورات کی تائید کر رہے، تورات کے احکامات پہ عمل کروانے کی کوشش کر رہے۔ فرمایا یہ جو یہ اپنی بات کر رہے ہیں نا، یہ حقیقت میں یہ جھوٹے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ فرمایا بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کلی نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وہی موسیٰ علیہ السلام سے تورات کی بھی ڈیمانڈ کی، اور جب وہ گئے تو تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو خدا بنا لی، تم ظالم تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا، وعدہ لیا، اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں اور زور سے اور سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان